تو مجھے شکایت ہے عمران خان سے کہ ملک کے لٹیرے کو ملک سے جانے نہیں دینا چاہیے تھا اس کو. وہ عوام کے ساتھ فراڈ کر کے گیا ہے. وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا, اس کو کوئی بیماری نہیں ہے. عوام کا پیسہ لوٹا ہوا لینا چاہیے تھا عمران خان کو. جی بالکل ٹھیک ہے کہ نہیں. عوام کی اس نے پہلے بھی کہا تھا جی کہ میں ایک پیسہ چھوڑوں گا نہیں, میں ان لٹیروں کو پکڑوں گا. لیکن ہماری عدلیہ نے بھی فراڈ کیا ہے عوام کے ساتھ, ہمارے ڈاکٹروں نے بھی فراڈ کیا عمران خان کے ساتھ, اور اس کو جانے دیا انہوں نے صرف اسی وجہ سے کہ انہوں نے پیسے, عدالتوں نے بھی پیسے کھائے ہیں, ڈاکٹروں نے بھی پیسے کھائے ہیں. ان ڈاکٹروں سے پوچھنا چاہیے. آج میرا کہتا ہوں کہ عوام کا ہر دوسرا تیسرا فرد جو ہے نا وہ اس پریشانی میں مبتلا ہے کہ یہ بندہ فراڈ کر کے عوام کے ساتھ بھاگ گیا ہے. پیسہ لینا چاہیے تھا. عمران خان نے جو وعدے کیے تو وہ پورا نہیں کیا. اگر وہ پیسہ ملک میں آ جاتا واپس تو کتنی خوشحالی آ جائے گی. ہو جائیں گے. میں کہتا ہوں ایک بڑے لٹیرے کو پکڑیں تو یہ سارے قرض ادا ہو جائیں گے. یہ ایک عمران خان, یہ ایک نواز شریف کو اگر نہ پکڑنا ہے, وہ ایک عمران کا کام ہے یا پوری قوم کا کام ہے؟ میں کہتا ہوں پوری قوم کیا کرے گی. آپ بتائیں کہ جس کی حکومت تھی اس کے ساتھ عدلیہ نے جو کچھ کیا ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں, اس کو وہ فراڈ کر کے چلے گئے ہیں. عدلیہ کو ایسے ایسے جھوٹے بہانے کیے ہیں جو وہ آج مرنے لگا وہ جہاز پہ اس طرح بھاگ کے گیا. اب تو پوری قوم کو پتہ چل جانا چاہیے, عدلیہ کو پتہ چل جانا چاہیے, حکومت کو پتہ چل جانا چاہیے, ڈاکٹروں کو پتہ چل جانا جنہوں نے پیسہ کھا کے اس کو باہر بھیجا ہے. بالکل قوم کے مجرم ہے, بالکل قوم کے عمران خان قوم کا مجرم ہے, اس نے اس کو باہر بھیجا ہے. اس کو نہیں بھیجنا چاہیے تھا. اگر آج اس کو بھیج دیا, کل زرداری بھی کہے گا میں نے بھی باہر جانا ہے. سارے جتنے بھی کرپشن میں آئے ہوئے ہیں وہ سارے کہیں گے جی ایک فیصلہ آ گیا, اسی کی بنیاد پہ وہ سارے باہر بھاگ جائیں گے. پھر پاکستان کو کیا ملے گا؟ وہ 5 سال کے بعد پھر آ جائیں گے, رو دھو کے پھر حکومت سنبھالیں گے, پھر اسی طرح لوٹیں گے دوبارہ آ کے عوام کو. کر رہے ہیں وہ واپس آئیں گے, کبھی بھی نہیں واپس آئے گا. وہ کسی بہانے سے اپنی بیٹی کو بھی لے کے جانا چاہتا ہے. وہ جس نے اس کو یعنی کہ ایفیڈیوٹ دیا ہوا ہے بھائی نے, وہ بھائی خود لٹیرا ہے. وہ کیسے واپس آئے گا؟ وہ دونوں نہیں واپس آئیں گے. وہ 5 سال دیکھیں گے اس کی حکومت جائے گی تو پھر وہ واپس آئیں گے. یہ سب پہلے ایک دوسرے کا پیٹ چاک کر کے پیسے نکالنے کی باتیں کرتے تھے. اب جب دیکھا جی کہ وہ بھی پکڑا جا رہا ہے, میں بھی پکڑا جا رہا ہوں, اب وہ دونوں جو ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے بھاگ رہے تھے وہ ایسے اکٹھے ہو گئے ہیں, سب فراڈ. میری عمران خان سے یہ اپیل ہے کہ بھئی ان لوگوں کو بالکل نہ چھوڑے. اگر 4 ہفتے کی مہلت دی ہوئی, اب تو جو ہمارے اپنا عدلیہ والے ہیں ان کو بھی پتہ چل گیا کہ وہ فراڈ کر کے چلا گیا, ملک سے عوام کے ساتھ فراڈ کر کے چلا گیا. اس کو دوبارہ 4 ہفتے سے زیادہ مہلت نہیں دینی چاہیے. ان کو کوئی کہ واپس آؤ. وہ بالکل ٹھیک ہے, بیمار نہیں ہے. چائنا دیکھ لیں, اگر اس میں کوئی بھی کرپشن کے کیس میں بندہ آتا ہے تو اس کو کوئی کیس نہیں چلتا, ان کو سزائے موت دی جاتی ہے کہ اندر سے بعد کوئی بندہ دوبارہ ایسی حرکت کرے نا. ہماری عدالتیں کرپٹ ہیں. ایک عدالت کسی کو سزا دیتی ہے, وہی قانون دوسرا جج بھی پڑا ہوا ہے, ایک اس کو سزا دیتا ہے, دوسرا اس کو ضمانت لے کے رہا کر دیتا ہے. یہ کون سا قانون ہے؟ 2 قانون ملک کے اندر. یا تو پھر جج جس نے پہلے سزا دی ہے اس کو معطل کرو, اس کو کیوں تو نے سزا دی ہے غلط. اگر اس نے سزا ٹھیک دی ہے پھر دوسرے کا حق نہیں بنتا کہ اس کی وہ بیل لے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ تو عوام کو آپ ذلیل کر رہے ہیں کہ 2 سال اگر اس نے لگا کے اگر محنت کر کے وہ کہتا ہے ایک شخص, وہ اگر خود ایماندار ہے اس کو یہ چلنے نہیں دیتے. کرپٹ لوگ کبھی بھی نہیں چلنے دیتے. کسی محکمے میں ایک ایماندار افسر آ جائے اس کو محکمے والے نہیں چلنے دیتے, اس کو بھاگنا پڑتا ہے وہاں سے. اور وہی حال ہے کہ میرا خیال ہے کہ یہ عمران خان کو نہیں چلنے دیں گے. یہ سب کرپٹ ہیں, دونوں پارٹیاں کرپٹ ہیں, وہ دونوں ایک ہو گئی ہیں. مریم نواز صاحبہ کے ٹویٹس آنا بند ہو گئے, تو کہیں ملک سے باہر جانے کی کوئی ان کی تیاریوں میں مشغول تو نہیں, کچھ ایسا چل تو نہیں رہا؟ وہ اب لگے ہوئے کہ حکومت کے خلاف بولا نہ جائے اس کے خلاف. وہ کہے گا جی 4 سال آپ جانا نہیں ہے, بیٹی کو بھی میں لے گیا ہوں, بیٹے بھی میرے باہر ہیں, میں بھی باہر چلوں گا, کس سے پیسہ لیں گے؟ پیسہ تو عوام کا گیا جو کھایا ہے انہوں نے, ختم ہو گیا. خان صاحب سے امید لگا سکتے ہیں؟ بالکل لگا سکتے ہیں کہ وہ بندہ خود ٹھیک ہے. ٹھیک ہے کہ اگر اس کو 5 سال دیے جائیں تو ملک کو بہتر کر کے لے جائے گا. اگر یہ کرپشن میں ان لوگوں کو پکڑے تو ان سے پیسہ واپس لے تو ملک ترقی کرے گا انشاءاللہ. مہنگائی دیکھیں جی, مہنگائی یہ ملک کے اوپر جو قرض چڑھے ہوئے ہیں, اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ کہ پنجاب کے اندر یہ جو تاجر تھے, بڑے بڑے صنعتیں تھیں بڑی بڑی لگی ہوئی ہے, وہ گورنمنٹ کو ٹیکس نہیں دیتے تھے. میں اس دن ٹی وی کے اوپر دیکھ رہا تھا, انہوں نے کہا جی کہ شہباز شریف نے ہمیں کہا ہوا تھا کہ ہمارے دور حکومت میں 15-20 سال جو پیچھے لگائیں, کوئی ٹیکس والا آپ کے پاس کارخانے میں آتا ہے پوچھنے کے لیے, اس کی ٹانگیں توڑ دیں, میں ذمہ دار ہوں. اب وہ ٹیکس والا وہاں پہ کوئی جاتا نہیں تھا. اس حکومت نے آ کے ان کو کہا جی کہ ہم ٹیکس لیں گے بڑی بڑی فیکٹریوں سے. وہ فیکٹری والے اس کے مخالف ہو گئے. تاجر طبقہ جتنا بھی ہے وہ مخالف صرف اسی وجہ سے, اس نے ان کو چھوٹ دی ہوئی تھی پچھلی نون لیگ نے, اور کوئی وجہ نہیں ہے. ان کا مافیا ہے, بالکل بہت بڑا مافیا ہے, جس سے وہ ٹیکس کی باتیں کرتے ہیں وہ حکومت کے خلاف ہو جاتے ہیں کہ یہ اب مہنگائی کیا. مہنگائی میں اگر مثال کے طور پہ 25% گورنمنٹ اگر کسی چیز کے اوپر ٹیکس لگاتی ہے نا, تو یہ 110% تاجر مہنگا کر دیتے ہیں اس چیز کو, فیکٹری والے مہنگا کر دیتے ہیں. کیا جی
اگر برا بلا کہیں گے تو حکومت کو کہیں گے، پرافٹ یہ کما جاتے ہیں، برا بلا لوگ گورنمنٹ کو کہتے ہیں جی کہ اس نے ٹیکس لگایا. میں خود تاجر ہوں، میں کہتا ہوں کہ ملک کے اندر جو مہنگائی کرنے والے نا اس میں 90% ہاتھ تاجر کا. میں کہتا ہوں انڈیا کے جو ہندو کاروبار کرتے ہیں وہ دیکھیں پوری دنیا پہ انہوں نے وہ چھا گئے ہیں کاروبار کے سلسلے میں، ٹھیک ہے کہ نہیں. جو کچھ مسلمان کو چاہیے تھا کرنا وہ لوگ کر رہے ہیں ایمانداری کے ساتھ. ہماری مارکیٹ کے اندر، میں خود تاجر ہوں کراچی کے اندر، جو بھی ہندو وہاں سے مال بیچتا ہے کہتے ہیں ہم آنکھیں بند کر کے ان سے لے لیتے ہیں کہ نہیں اس کے مال میں کبھی بھی کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی. لیکن ہمارے لوگ ہیں دکھاتے کچھ اور ہیں بیچتے کچھ اور ہیں. ہم مسلمان ہیں، ہم اسی لیے پیچھے رہ گئے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں. وہ اٹھائے کس محکمے میں گیا، جس محکمے میں جائے گا وہاں پہ کرپشن بڑے بڑے کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ختم ہو. ہاں بالکل بالکل، اس نے تعاون نہیں کیا، کسی محکمے نے تعاون نہیں کیا سوائے ایک فوج کے. اس کے علاوہ کسی محکمے میں عدلیہ دیکھ لیں، انہوں نے پچھلے آپ کے سامنے ہے کہ وہ پیسے لے کے لوگوں کے خلاف جو کچھ وہ دیتے رہے ہیں، رزلٹ ابھی بھی دوبارہ وہی کام شروع ہو گیا عدلیہ کا. ڈاکٹرز دیکھ لیں، باقی جتنے بھی محکمے، بالکل بالکل سب حکومت کے خلاف ہو گئے ہیں اسی وجہ سے کہ بھائی سب کا کھانا پینا بند ہو رہا ہے اور وہی اس کے خلاف ایجیٹیشن کر رہے ہیں. میں نے دیکھا تھا ایوب خان کا مارشل لا تھا، اس وقت میں عوام کو سہولتیں ملی. اس کے بعد ضیاء الحق کا دور آیا، مارشل لا، عوام کو سہولتیں ملی. کیوں؟ یہ جو لٹیرے ہمارے جمہوریت کے لٹیرے ہوتے ہیں نا، یہ نہیں ہوتے. اس وقت فوج ہوتی ہے، اس سے یہ لوگ تاجر بھی ڈرتا ہے، فیکٹری والا بھی ڈرتا ہے. جتنے بھی مارشل لا کے دور، آپ مشرف کا لے لیں، ضیاء کا لے لیں، ایوب کا لے لیں، عوام کو بے انتہا سہولتیں ملی ہیں. جب بھی جمہوریت ہمارے پاکستان میں آئی ہے عوام پیچھے ہے. اور پھر میں یہ کہتا ہوں کہ اگر عمران خان کو یہ چلنے نہیں دیتے تو اس سے بہتر ہے کہ ملک کے اندر مارشل لا لگا کے نا ان لٹیروں کو بالکل سپورٹ کریں گے. اگر صدارتی نظام آئے گا ہم اس کو سپورٹ کریں گے. کیوں؟ اس کے بغیر یہ لوگ بڑے بڑے جو ہیں لٹیرے یہ نہیں پکڑے جاتے. جمہوریت سے ملک کو نقصان پہنچا ہے، بالکل نقصان پہنچا ہے، بالکل بالکل. جمہوریت کے نام پہ یہ جی ہمیں الیکٹ کیا جائے، وہ جمہوریت میں آپ دیکھیں پیچھے پیپلز پارٹی کا دور دیکھ لیں کہ اس وقت ہم لوگوں نے، عوام نے تو کچھ نہیں کیا کہ عوام کے اوپر کتنا قرض ہے اور کتنا یہ گورنمنٹ اب اتار بھی رہی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں. یہ مشکل وقت میں ہے گورنمنٹ. اگر صحیح طریقے سے اس کو ٹیکس دیے جائیں، کچھ کیا جائے تو یہ میرا خیال ہے کہ 3 سال میں یہ ملک کو اچھی ڈگر پہ لے جائے گا یہ. لیکن اس کو ساتھ تعاون کوئی نہیں کر رہا. دیکھیں جس طریقے سے وہ گورنمنٹ ٹیکس اپنا اتار، یہ پاکستان کے اوپر جو بوجھ پڑا ہوا تھا وہ کم کر، اپنا پیٹ کاٹ کے وہ دے رہا ہے کہ بھئی اپنی طرف سے بھی وہ کوشش کرتا ہے کہ میں بچت کروں، عوام کو بھی اپیل کرتا ہے. لیکن کوئی بھی محکمہ اس کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں، کہ ہر محکمے میں کرپٹ پڑے ہوئے ہیں. آپ سعودی عرب کو دیکھ لیں، اسلامی قانون ہے، وہاں پہ کوئی عدالتیں نہیں ہیں. انہوں نے اپنے وزیر بڑے بڑے ان کے شاہی خاندان کے کرپشن میں آئے ہیں، انہوں نے پکڑ کے ان کو بند کر دیا اندر. بھئی کوئی کیس نہیں چلے گا، پیسہ دو اور باہر نکلو. انہوں نے دیے ہیں. ہمارے ملک میں پتہ ہے جی کہ اگر میرے سے حکومت مانگ رہی ہے 7 ارب روپیہ، 1 ارب روپیہ میں عدالت کو دے گا، عدالت کہتی ہے ہمارے پاس آ جائے 1 ارب ہمیں دو، ہم آپ کو باہر بھیج دیتے ہیں جی. صحیح. تو خان صاحب نے وہاں پہ چائنا میں یہ بات کی تھی کہ کاش میں پاکستان میں 500 سے زائد افراد کو جو ہے وہ جیلوں میں ڈالتا جو کہ اس وقت کرپشن میں ہیں. تو انہوں نے کاش کا لفظ کیوں استعمال کیا تھا؟ کیا ان کے ساتھ یہ عوام نہیں ہے؟ عوام نہیں ہے، محکمے نہیں ہیں، عدالتیں نہیں ہیں اس کے ساتھ. اگر وہ پکڑ کے، آپ کے سامنے ہے کہ وہ پکڑ کے عدالت یعنی کہ جیل میں ڈالتا ہے، عدالتیں ان کی بیل لے لیتی ہیں. وہ کیا کرے گا اگر عدالتیں بھی اس کا بالکل ادارے ساتھ نہیں دے رہے، ورنہ وہ جو کچھ کہتا ہے وہ کر دکھاتا ہے. وہ بندہ لیڈر ایسا ہے، وہ خود کرپٹ نہیں ہے، وہ بالکل ٹھیک جو بھی کرتا ہے اس کو کرنے نہیں دیتے. کرپٹ لوگ زیادہ ہیں پاکستان میں. اگر ہمارے ٹھیک نہیں ہے تو اداروں کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا پھر آرمی کی ٹریننگ؟ میرا خیال ہے ملک میں مارشل لا ایک دفعہ لگنا چاہیے، اور ایک دفعہ ملک میں مارشل لا لگنا چاہیے کہ جتنے یہ لٹیرے ہیں نا ان سب کو پکڑ کے کوئی عدالت نہ ہو جو سنے، ان کی بیل لے، کچھ کرے، ان کو لٹکا دے 8-10 بندوں کو. تو کہتے ہیں کہ مارشل لا سے جو ہے وہ ملک 10 سے 20 سال پیچھے چلا جاتا ہے. تو دیکھا جائے تو ملک 100 سال آگے کیسے، کہاں جمہوریت میں کیسے چلا گیا ہے؟ ہم اتنے نہیں جا پیچھے رہ گئے ہیں. چلو فوج کا کوئی ایک جنرل ہوگا، چند ایک بندے ہوں گے نا. اب تو یہ سینکڑوں کے حساب سے لٹیرے ہیں، یہ تو ملک کو لوٹ کے لے گئے ہیں. ہر بار جو بھی آتا ہے آپ دیکھ لیں، جس وقت بھی جمہوریت آئی ملک کا بیڑا غرق ہوا ہے. حل یہی ہے کہ ایک دفعہ اور پاکستان میں مارشل لا لگنا چاہیے، اور ٹھیک طریقے سے سخت قسم کا مارشل لا، تاکہ یہ بڑے بڑے لٹیرے جنہیں ان کو لٹکا دیں. عدالتوں کے ذریعے ٹھیک نہیں ہوگا، یہ عدالتیں ہماری کمزور ہیں. اگر ملک کے اندر کوئی مہنگائی ہوگی کچھ ہے، آپ اس کا ساتھ دیں، تھوڑا سا صبر کریں، ٹھیک ہے کہ نہیں. صبر کے بعد بھی کوئی بھی چیز آپ پودا لگاتے ہیں تو پھل اس کا کچھ ٹائم بعد دکھاتے ہیں، فوراً پھل نہیں ملتا، ٹھیک ہے کہ نہیں. اس کے لیے کچھ پانی بھی دینا پڑتا ہے، بالکل محنت بھی کرنی پڑتی ہے، اس کا پودے کا خیال بھی رکھنا پڑتا ہے کہ کھاد بھی ڈالنی پڑتی ہے، صبر کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں.
تو صبر کریں تو انشاءاللہ حالات بہتر ہو جائیں گے.